میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، آئیے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ پیارے اسلام بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام شریف کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ رب کریم نے ہمیں اسلامی سال کے اس پہلے مہینے میں ہی
خوب نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج کے بیان میں محرم الحرام شریف کے فضائل، اس میں عبادت کی برکتیں، روزے رکھنے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے آج کے اس بیان میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر بیان سننے کی نیت کر لیجئے۔ عاشوراء کے دن خیرات کرنے کی بہت برکتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو ملک رے میں کسی قاضی کے پاس ایک مانگنے والا سائل پہنچا اور عرض کرنے لگا، غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، یوم عاشوراء کا واسطہ تمہیں دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے 10 کلو آٹے کی روٹیاں، 5 کلو گوشت، 2 درہم چاندی اشرفیوں کا مجھے انتظام کر دیجئے۔ سائل تھا، ضرورت مند تھا، اور اس نے اپنی ضرورت اور اپنے گھر والوں کے خرچ کے مطابق سوال کیا۔ قاضی صاحب اس کو کہنے لگے کہ ظہر کے بعد آنا۔ مانگنے والا آدمی وقت مقرر پر پہنچ گیا۔ کہا عصر کے بعد آنا، وہ عصر کے بعد بھی پہنچ گیا۔ عصر کے بعد قاضی صاحب نے کچھ نہیں دیا، تنخواہ دیا، فارغ کر دیا، ایسے ہی بھیج دیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ رنجیدہ رنجیدہ، غمگین دل لیے ہوئے وہ ایک کافر غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ عاشوراء کا بابرکت دن تھا۔ جب اس نے سوال کیا تو اس غیر مسلم نے کہا، یہ کون سا مقدس دن ہے؟ تو مانگنے والے فقیر نے عاشوراء کی کچھ فضیلتوں کو بیان کر دیا اور عاشوراء کے دن کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ سن کر جو ہے وہ غیر مسلم، اس کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہوئی اور اس نے سائل کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس کے لیے گندم کی 10 بوریاں، 100 کلو گوشت، 20 درہم، یعنی جتنا مانگا اس سے بھی بڑھا کر اسے دے دیا اور کہا کہ اس دن کی فضیلت کے صدقے میں یہ تمہارے لیے راشن نہ صرف اب بلکہ زندگی بھر آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے مقرر کر دیا۔ جب یہ کیا تو رات کو قاضی صاحب نے ایک خواب دیکھا۔ مدد غیر مسلم نے کی ہے اور وہ سائل جس قاضی کے پاس پہلے گیا تھا اسے خواب نظر آیا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ جب اس نے خواب میں نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 2 عالی شان محل اسے نظر آئے، ایک چاندی کا، سونے کی اینٹوں سے تیار، دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم اس سائل کی ضرورت کو پورا کر دیتے تو یہ دونوں محل تمہیں مل جاتے ہیں، لیکن تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اب یہ محل جو ہیں یہ فلاں فلاں، اسی غیر مسلم کا نام نہیں، یہ اس کے ہو گئے دونوں محل۔
قاضی صبح بیدار ہوا اور پریشانی کے عالم میں، اور ایک طلب ایک سوال لیے ہوئے اس غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اپنا خواب سنانے کے بعد کہا کہ کل جو تم نے نیکی کی ہے 1,00,000 درہم مجھ سے لے لو اور وہ نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی اس کے بدلے میں دے دی جائے تو وہ نیکی میں تمہیں نہیں دوں گا، اور رب اتنا کریم ہے، میرے لیے محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت میں اس میں سنا کہ ایک وہ آدمی، یعنی 3 اشخاص بیان ہوئے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جو کسی امتی کی کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے اس قدر عطا فرمائے گا کہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ اور بھی کئی افراد دیگر حدیثوں میں بیان کیے گئے کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے اس سائے میں ہوں گے، اللہ انہیں وہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اس روایت میں بیان ہوا کہ جو کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے رب قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ کسی کی پریشانی کو دور کرنا یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس کی ظاہری حاجت کو پورا کرنا ہے۔ پریشانیاں دور کرنے سے سامنے والوں سے محبت ملتی ہے، ان کی دلجوئی ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں۔ ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں مدد کر کے، مسکرا کر، پیار سے جواب دے کر، حسن اخلاق کے ساتھ ملاقات کر کے، کسی طرح بھی اگر ہم کسی کے دل میں جائز طریقے کے مطابق خوشی داخل کر سکتے ہوں تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس مومن کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے۔ بہت ثواب ہے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، سب سے افضل عمل۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، یعنی اس عمل کے سبب اللہ مغفرت کو لازم فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج تیرا دل بہلانے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہاں میں تیرے پاس قبر کے اندر آیا ہوں۔ میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، یعنی قبر کے سوالات کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا، قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا، اور جنت میں تیرا مقام تجھے دکھاؤں گا۔ یہ ہے کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خوشی داخل کرنے کے بہت سے ذرائع اسباب، اور اس میں ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ کہ جب ہم کسی کی مشکل دور کرتے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے ہیں، تو اس وقت سامنے والے کی جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں، جو خوشیاں اس کے دل میں داخل ہوتی ہیں، بیمار ہے کوئی آدمی عیادت کے لیے پہنچتا ہے، اور پھر
بیمار کو زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی؟ عام طور پر ہم شادی بیاہوں میں تو جاتے ہیں، سالگرہ کے پروگرام میں گئے، کسی اور دعوت میں گئے تو بڑے بڑے لفافے تحائف لے کر جاتے ہیں، کوئی لفافہ دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، بعض اس میں بھی کرتے ہیں لیکن اوورآل ایسا ذہن نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ایک موقع ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اللہ نے آپ کو مال سے بھی نوازا ہے، یہ نعمت مال کی بھی عطا فرمائی ہے، اور ایسے محتاج پریشان حال آپ کے اپنے عزیزوں میں ہیں، اب جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ مالی طور پر بھی کوئی ایسی مدد کریں ایسے موقع پر جب سامنے والے کا دل قلب مضطر بنا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، اور اس وقت کوئی جا کر ان کی مدد کرتا ہے. آپ بتائیں اگر کوئی بھوکا ہو اور بھوکے کو کھانا بر وقت مل جائے، کسی کو پیاس لگی ہے اور اسے پانی مل جائے، بظاہر چھوٹا چھوٹا عمل ہے لیکن اجر ثواب بہت بڑا ہے. امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں حدیث پاک نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پہ پانی پلاؤ، اس عمل سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس موقع پر تذکرہ کربلا ہوتا ہے، امام علی مقام کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو عام طور پر ان کی یاد میں پانی پلایا جاتا ہے. پلانا چاہیے، اصال ثواب گئے، اس نیت سے، اچھی نیتوں کے ساتھ، بغیر کوئی ایسا عمل کیے جو گناہ کے زمرے میں آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ پلائیں، سبیل لگائیں، پانی پلائیں. آپ ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے آپ کہیں پانی کا کولر لگا دیں، کسی ایسی جگہ پر کوئی اہتمام کر دیں، بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے یہ. وہ بظاہر بعض چھوٹے چھوٹے کام، گھر سے پانی کی بوتل لے کر نکلا، راستے میں چوک میں کھڑے ہوئے کسی مزدور کو پکڑا دی، کسی اور آدمی کو پانی کی بوتل پکڑا دی، تو آپ دیکھیں جو آدمی ایسی جگہ پر جہاں پانی اس کے پاس نہیں ہے، پانی اگر اسے مل جائے تو کس قدر وہ شکریہ ادا کرے گا. اس کی دل سے دعائیں، اگرچہ ہماری یہ نیت نہ ہو، ہم کسی سے تھینک یو شکریہ ہمیں چاہیے، نہیں، اللہ والوں کا طریقہ انداز ہی یہی ہوتا تھا. وہ خرچ کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، جو ان کے پاس آتا ہے وہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا بدل اور اس کی جزا عطا فرمائے گا. یہ بھی ایک انداز ہے کہ آدمی دے کر دعا کا بھی مطالبہ نہ کرے، آپ میرے لیے ابھی دعا کرو پھر ہم دیں گے، نہیں، آپ دے دیں. اللہ کے نام پر دیا ہے، اللہ کی محبت میں دیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، آپ دیجئے خوش دلی کے ساتھ، اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ عاشورہ کے بابرکت دن میں اس طرح کی نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. شب عاشورہ کے حوالے سے ایک اور حکایت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 457 پر ہے کہ بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا. ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، رات بھر تلاوت کا سلسلہ رہتا، ذکر الہی جاری رہتا. پھر وہ آدمی سب کو کھانا پیش کرتا، مسکینوں کی خبر لیتا، بیواؤں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. یہ اس کا معمول تھا. اس کا ایک
پڑوسی تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی، معذور تھی. اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات میں لوگوں کو جمع کیوں کرتا ہے اور سب مل کر تلاوت کرتے گئے؟ اس لڑکی کے والد نے بتایا، یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کے بڑے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، اور اس وجہ سے یہ نیک عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری تک وہ بیدار رہ کر قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سنتی رہی. جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا تو وہ لڑکی اس طرح جو ہے وہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ، ان لوگوں کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جا کر گزاری، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما اور میری تکلیف کو مجھ سے دور فرما دے. یہ دعا مانگی. ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ تکلیف اور بیماری کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چلنے لگ جاتی گئے. جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوتے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، تجھ سے رنج، غم اور مصیبت کو کس نے دور کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ یہ وسیلہ پیش کرنا کام آیا، اللہ نے میرے جسم کو صحیح فرما دیا. اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر پہنچ جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کوئی بھی نیک عمل یا کسی ایسی جگہ جس کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، یا کوئی ذات ایسی، انبیاء، صحابہ، اولیاء صالحین، ان کے وسیلے جب دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. ایک روایت اسی سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسجد میں آتا ہوں اور رات کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، رات کے وقت میں میرا گھر سے یہاں پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف دہ چیزیں بھی کچھ ٹکرا جاتی ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میری آنکھوں کو نور عطا فرمائے، میری آنکھیں روشن ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اللہ نے آپ کو وہ مبارک طاقت، قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ اگر اپنا مبارک ہاتھ اس نبینا شخص کی آنکھوں پر لگاتے اور رب سے دعا مانگتے، رب تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ویسے ہی روشن فرما دیتا. کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے اندر ان کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی، نیزہ لگا، آپ اپنی آنکھ کو ڈیلے کو رکھے ہوئے ہاتھ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ باہر آ چکی ہے، میری آنکھ کا حسن مجھے واپس کر دیا جائے، آپ اللہ سے دعا مانگیے.
آپ میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیجئے۔ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا انداز دیکھیے۔ یہ جانتے ہیں بظاہر آنکھ نکل چکی ہے، بظاہر اب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی ادویات نہیں ہے کہ آنکھ دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی جائے اور وہ آنکھ دوبارہ روشن ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ یہ نور نکل آتا ہے تو پھر دوبارہ ایسا سلسلہ جو ہے وہ نہیں جڑتا۔ لیکن یہ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے گئے کہ عام کسی سے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم کسی عام کے پاس نہیں آئے، اگر ہم آئے ہیں تو آمنہ کے لال کے دروازے پر آئے گئے، ہم نے حضور سے مانگا ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاقت پاور رکھتے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا بھی فرمائے، میری آنکھ بھی ٹھیک فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، آپ نے ان کی آنکھ کے اس ڈھیلے کو لیا اور آنکھ کی مقام پر رکھتے ہوئے اپنا لعاب لگاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ رب تعالیٰ نے روشن فرمائی اور ایسی روشن فرمائی ہے کہ جو آنکھ میری صحیح سلامت تھی دوسری آنکھ سے مجھے اس سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ایسا اللہ نے مجھے نور عطا فرمایا ہے۔ اگر حضور چاہتے تو اس نبینا کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرماتے، لیکن آپ نے ایک دعا سکھائی اور وہ دعا نماز حاجت کی۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی 5 سورہ، آپ اس کو اپنے گھر پر رکھیے۔ کئی دعائیں، نوافل اور بالخصوص یہ صلاۃ الحاجات، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم طرح طرح کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن رب کی حضور، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نماز حاجت پڑھیے، اس دعا کو مانگیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے وہ دعا تعلیم فرمائی اور انہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ وہ صحابی گئے، نماز پڑھی، اس دعا کو مانگا۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ہم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ نابینا شخص جا کر یہ دعا مانگتا ہے، جیسے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ یہ روایت، یہ حدیث پاک ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے وسیلے سے دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو عاشورہ کی برکت سے، عاشورہ کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا، اپاہج بیٹی جو ہے وہ تندرست ہو گئی، الحمدللہ۔ عاشورہ کے فضائل پر کچھ روایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی اس سے پہلے یا بعد ایک دن کا روزہ رکھو۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی عاشورے کا روزہ رکھیں تو 7، 9 یا 11 یعنی محرم شریف کی 9 تاریخ یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے خاص اکیلا 10 محرم کا بھی روزہ رکھا تو یہ بھی جائز اور اسے ثواب بھی ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آگے پیچھے ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ 1 سال گناہوں کی محو ہونے کی بشارت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے فضائل برکاز ہم سن رہے ہیں۔ یوم عاشورہ کے فضائل میں سے
ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالی نے 10 انبیاء کرام کو مختلف اعزازات سے نوازا ہے. وہ اعزازات کیا تھے؟ یوم عاشوراء اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی اور فرعون اور اس کے پیروکار وہ ہلاک ہوئے. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکالے گئے. یہی یوم عاشوراء کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ذوف اللہ نے اسی دن دور فرمایا. اسی دن سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی. اور اسی دن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے جو چیز جتنی معزز ہوتی ہے اتنی اسے اہمیت دی جائے. ہم نے یوم عاشوراء کی برکتوں کو سنا اور اس سے معلوم بھی ہوا کہ دن کتنا اہمیت والا ہے. لہذا ہمیں اتنی اہمیت دینی چاہیے. غفلتوں سے بیدار ہو کر شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر اس دن کی جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنی چاہیے. سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے. لہذا مناسب یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ عاشوراء کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ. اور ویسے بھی اس سورہ مبارک کو کوئی شخص اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. جہاں نیکیاں کرنی ہے وہاں عاشوراء کے دن خرافات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت سے ایسے افراد بھی ہیں, ایسے محلے اور گلیاں بھی ہیں, علاقے بھی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عاشوراء کی اس بابرکت دن کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض ایسے ڈھول باجے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیتے ہیں, وہ ڈھول بجا رہے ہیں. ان دنوں یہ دن شروع ہوتے ہیں وہ ڈھول باجے لے کر شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ خود غور کیجئے کہ کیسے بابرکت دن اور بابرکت راتیں ہیں اور ان کے اندر ایسے شیطانی کام, باجوں والے, ڈھول باجے, طرح طرح کی بری رسمیں, بری منتیں. بہت سے ایسے علاقوں والے ہیں, ان کے بچے کہتے ہیں, ان کے گھر والے نے لگا دیا کہ تمہارے والد نے منت مانی ہے, تمہاری ماں نے مانی ہے, تم نے ہر سال ڈھول بجانا ہے, باجے بجانے, ہر سال یہ طرح طرح کی خرافات میں پڑھنا ہے. اور یاد رکھیں جو غیر شرعی غیر اسلامی جو منتیں مان کر اور ان خرافات میں پڑے ہوتے ہیں ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی کے ماں باپ بھی مان جائیں بچوں پر, یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کی کہی ہوئی وہ غلط بات کو, غیر شرعی بات کو وہ پوری کرتے رہیں, نہیں. اس کی وجہ سے اپنا ذہن بنا لے مجھے کوئی تکلیف نہیں آنے والی, کہ میں گناہ کا کام کروں گا تکلیف سے بچ جاؤں گا, اور اگر میں نے وہ نہ کیا تو تکلیف میں ہو جاؤں گا. یہ کیسا کمزور عقیدہ ہے.
ضعیف عقیدہ ہے. تکلیف سے بچانا ہے، اللہ رب العالمین نے بچانا ہے. تو جب ہم شریعت کے تابع دار رہیں گے، شریعت کے فرما بردار رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ ظاہری تکلیفوں سے بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم بچے رہیں گے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہر طرح کی ناجائز رسمیں، بری چیزیں، ان تمام خرافات سے ہم خود بھی بچیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. ایک شخص آیا میرے پاس، میں نے دیکھا چٹکیا بالوں کی باندھی ہوئی، بڑا، ارے پوچھا اللہ کے بندے یہ کیا کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے منت مانی تھی، بیٹا پیدا ہوگا کبھی بال نہیں کٹوائے گا، بال لمبے رکھے گا. عورتوں سے بھی لمبے بال ہو گئے، عورتوں کی طرح جوڑا بنایا ہوا ہے، پھر رہا ہے، ماں نے منت مانی ہے. استغفر اللہ. اگر ماں نے جہالت والا کام کیا تو اس نوجوان کو کہا تم بھی تو مسلمان ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ایسی منتوں کو پوری کرنے کا جو خلاف شرع. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس سے پوچھو کیا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتا ہے میں نے منت مانی ہے، اور منت یہ مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں بیٹھوں گا نہیں، اور میں سائے میں نہیں آؤں گا، دھوپ میں رہوں گا، اور چوتھی بات یہ کہ روزے کی حالت میں. یہ منت اس نے مانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ. 3 کام غلط منتیں مانی ہیں، ایک کام صحیح ہے، روزہ رکھنے والا. سائے میں آ جائے، سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، اس کے یوں دھوپ میں کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایک ہے روزہ ہے، پورا کرے. تو منت اگر کسی نے ماننی ہے تو وہ نماز کی ہو، وہ روزے کی ہو، وہ حج کی ہو، وہ قرآن پڑھنے کی ہو، صدقہ خیرات کرنے کی ہو، غریبوں کی مدد کرنے کی ہو. خرافات کی منت یہ شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی. جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہو وہ شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. جو فضول عبث کام ہو وہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اس کی جگہ اچھے کام کیجئے، روزہ رکھیے، ایصال ثواب کیجئے، امام علی مقام کو ایصال ثواب کریں، ان کی بارگاہ میں نظر پیش کریں، صدقہ کر کے، محفل کر کے، آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے نیاز کر کے، جو کر سکتے ہیں آپ کیجئے، لیکن نیکی کا کام کیجئے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک آیت. یوم عاشوراء کو بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو جب امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں آگ روشن دیکھ کر ایک بد زبان شخص کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ بکواس کرنے لگا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ اس گستاخ اور بدبخت کے الفاظ سن کر سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام سے بد زبان شخص کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، لیکن صبر و تحمل کے پیکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ فرما کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رب عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی ہی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے. فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی. اس کے گھوڑے کے پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، یہاں تک کہ گھوڑے نے اس بدبخت کو
گھسیٹتے ہوئے اس آگ کے اندر ڈال دیا اور وہ بد نصیب آگ میں جل گیا۔ امام علی مقام امام حسین نے سجدہ شکر کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی اور عرض کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ یاد رکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس مقام پر جنگ کی ابتدا میں بھی کتنے خطبے ارشاد فرمائے، بار بار کہتے رہے کہ ہمارا راستہ کھولو، لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں ہونی، کوئی اس طریقے سے آپ یہ کرتے رہے تاکہ جنگ کی طرف نوبت نہ جائے۔ لیکن وہ بدبخت جو آپ کے خون کے دشمن ہوئے اور بالآخر انہوں نے آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو شہید کیا، اور کتنے رفقا کے ساتھ آپ کے رفقا بھی اور آپ بھی شہید ہوئے، لیکن یہ ہمیں درس ایک دے گئے، پیغام دے گئے کہ اگر دین کے راستوں پر آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو پھر استقامت کے پہاڑ بن کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانیوں میں آ جائیں، ذرا غور کیجئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ اور آپ کے رفقا کس قدر آزمائش میں تھے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے آذان ہوتی، نماز کا اہتمام ہوتا، یہ سب معاملات جو گئے وہ اسی طریقے سے چلتے رہے۔ آج امام علی مقام امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ کیسا عاشق ہے، اذان کی آواز، اذان کے کلمات اپنی کانوں سے سنتا ہے۔ ارے امام علی مقام تو وہ تھے کہ وہ میدان جنگ میں جب لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی جب نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا اور دشمنوں سے کہا مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو، اپنی تلوار کو اپنے پیچھے کھینچ لیا اور وہیں جنگ کا وہ کیفیات وہ روک دی، لڑنا چھوڑ دیا، موقوف کر دیا۔ آج کا کیسا وہ عاشق ہے کہ یہ کلمات سن کر اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا، یہ اذان کے کلمات سن کر اپنے دوستوں کی دوستیاں نہیں چھوڑتا، وہ محفلیں نہیں چھوڑتا، مسجد کی طرف آگے قدم نہیں بڑھاتا، اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں پہنچتا، اپنی دکان سے نکل کر مسجد تک نہیں پہنچتا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی طرح تلوار کو روکتے ہوئے اور پھر نماز کو ادا کیا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا گئے اور سجدے کی حالت میں آپ نے شہادت پائی ہے۔ اور جب ان دشمنوں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا ہے اور تن کو آپ کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکا دیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ کا سر مبارک جو جسم سے جدا ہے وہ تلوار پر ہے، لیکن پھر بھی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ان کی تلاوت کا صدقہ اللہ سے دعا مانگیے، رب ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔